حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وسيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وصلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا ورسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم متولی صاحب و اراکین جماعت مسجد حاضہ، اس کے علاوہ حافظ و قاری سید شہباز صاحب اشرفی، اس مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا شہباز صاحب قبلہ، اس کے علاوہ ہمارے ہر دل عزیز جناب سکندر صاحب شیرازی حج عمرہ ٹور اونر، ابھی میں نے سنا شاید انہی کی کوئی رشتہ دار متولی صاحب کے نام بھی شیرازی میں نے سننے میں آیا کہ بڑا پرانا خاندان ہے اور بڑا خاندان ہے. اللہ تعالیٰ اس خاندان کو آباد عطا فرمائے. اور اس شب برات میں تشریف لانے والے حجاج کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ عقید المحبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والی رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کی اور پڑھی. اللہم صلی علی وسیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وصلاة وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، اللہ تعالی آپ کو بھی اور آپ کے محلے کو بھی اور آپ کے شہر کو بھی اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. بڑی کثیر تعداد میں، بڑی اچھی تعداد میں ماشاءاللہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں. جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں آزو بازو ماشاءاللہ ایک جمع غفیر ہے.
اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول عطا فرمائے، سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائے، آج کے رحمتوں برکتوں سے اللہ تعالیٰ سب کو مالا مال عطا فرمائے۔ اور پھر ایک مرتبہ میں ہمارے انتظامیہ کمیٹی متولی صاحب اور آگین جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت و مشقت سے جو ہے، اور امام صاحب کو بھی کہ آپ نے ایک عظیم جمع غفیر کو آپ نے جمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو بھی کامیاب و کامران فرمائے۔ مجھے ابھی تک جو ہے ہمارے حافظ سے شہباز کی طرف سے سنگل نہیں دیا گیا کہ آپ کو کب تک بولنا ہے۔ اس سے پہلے جب آیا تو مجھے سنگل دیا گیا تھا کہ آپ کو اتنے بجے ختم کرنا ہے۔ اس سے پہلے آیا تو تب بھی مجھے سنگل دیا گیا تھا کہ آپ کو اتنے بجے بولنا ہے۔ میں جب سے آیا ہوں 8 بجے سے ابھی تک کوئی بٹن نہیں مارے ہو۔ پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی جو تقریر ہے ان علماء کرام کے لیے نہیں ہے، ان حفاظ کرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ یہ تو ہمارے بڑے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ میں جو بولوں گا میری اور آپ کی اصلاح اس میں ہو جائے گا۔ آج ہم اصلاح کی بات کریں گے۔ آج ہم کچھ جو ہے، آج کی رات جو ہے رونے اور دھونے کی، آج گڑ گڑانے کی رات ہے۔ آج اس تعلق سے کچھ باتیں ہم کریں گے، کچھ فکر کی بات کریں گے۔ پھر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک جب آپ نے پڑھا ہے تو بالکل ایسے پڑھے کہ جیسے کہ ابھی آپ کو بھوک لگی ہے۔ میں تو کھا کے آیا ہوں، آپ لوگ کھانا کھا لیے نا؟ آپ ایسے پڑھیں درود پاک کہ مجھے پتا چلے کہ آپ سننے کے جوش میں ہے، سننے کے آپ خواہش میں ہے، آپ کچھ سننا چاہتے ہیں۔ ایسا جھوم آپ سے پڑھے ہم ٹنکور میں ہماری صدائیں پہنچے غنبت خزرہ۔ پڑھیے، جھوم کر پڑھیے، اللہم صلی صلی اللہ علیہ وسلم والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لائے، ساتھ میں شیر خدا بھی تھے۔ وہ بیٹے، اے علی، یہ جو دور سے خاتون آ رہی نا، یہ دور سے عورت آ رہی نا، یہ انسان نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ تو قریب آئی، حضور کے سامنے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ پھر اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یہ خاتون انسان نہیں ہے بلکہ یہ جن میں سے ہے۔ ڈرو مت پھر آپ، کیا با آتے برابر بام ڈالے جنہ کائن ہو، جن کا نہیں ڈر آتا ہم نا، ہے کہ نہیں؟ ان کی زندگی بھی ہے، کیا ہے؟ ان کی زندگیاں بھی ہے۔ جتنے پریشان ہیں ہم نا، ان کے پریشان اتنے بھی، ان کے سے مارا ماری ہم لوگ کرتے ہی نہیں۔ ہم لوگ کرتے ہیں مارا ماری؟ نہیں کرتے۔ تو خاتون بارگاہ رسول میں اللہ کے حبیب سے ملاقات کے لیے آئی تھی۔ اس نے آنے کے بعد حضور سے اپنی پوری داستان سنائی۔ کیا سنائی؟ کیسے داستان سنائی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں صاحب کی پوتری ہوں، میں جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ اچھا، اب جانے کے بعد سنا تھا نہیں کوئی، میں ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، میں متولی صاحب کا پوترا، ہے نہیں؟ یہ بڑے آدمیوں کا
اچھا 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 اچھا، میں فلاں صاحب کی پوتری ہوں، میں وہ میرے ابا، وہ میرے دادا، وہ فلاں فلاں فلاں، یہ سب آپ پر ایمان لائے تھے، مسلمان تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے. تو حضور نے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان. اللہ کے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے جن خاتون، تیرے دادا مسلمان تھے، تیرے باپ فلاں مسلمان تھے، تو اب کیوں مسلمان بن رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مطلب، کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے بھی تمہارے دادا، اب اچانک کیوں بنے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو وہ خاتون بارگاہ رسول میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی کام سے ہند گئی تھی. کہاں گئی تھی؟ ہند کہاں ہے؟ تمکور کہاں ہے؟ ہمارے مولانا صاحب پورے ریڈی کر رکھے ہیں ماشاءاللہ. امام جیسا ویسے مقتدی. ہندوستان گئی تھی. اچھا، میں کسی کام سے ہندوستان گئی تھی اور وہاں میں پھول کے باغیچے میں گئی. کہاں گئی تھی بولو؟ اور جیسے ہی گئی تو ایک ہوا کا جھونکا آیا، پھولوں کے غچوں کو مارا. ان پھولوں کے غچے سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آواز نکلی. میں ابھی تک میں مسلمان نہیں بنی. جب میں ہندوستان گئی تھی میں مسلمان نہیں تھی، ابھی مسلمان بنی ہوں آپ کے پاس. تو میں جب میرے کانوں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ٹکرائی، آواز آئی، تو پھر میں نے سوچا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی آواز؟ تو پھر میں نے پھولوں کے غچے کے قریب گئی، پھولوں کے اس درخت کے، اس بیل کے، اس درخت کے، اس پھولوں کے غچے کے قریب گئی، تو میں نے ان پھولوں کے پتیوں کو دیکھا. ہر پتی پر لکھا ہوا تھا محمد المصطفیٰ علی المرتضی. اچھا، میں نے کانوں سے سنی، پھر میں نے، تو میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی، اس لیے میں ایمان لے آ رہی ہوں. پھر کوئی اور مقصد نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا؟ درود پاک کی ہوائیں، درود پاک سے لکھ کر، درود پاک ہوائیں آ کر اس غچے کو ٹکرانے سے وہ جو صدائیں نکلی، وہ صدائیں اس کے دل کو لگی، اس کے دل میں رسول کی محبت پیدا ہو گئی. تو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارا دل بھی نور نور ہو جائے گا. اس لیے آپ یہاں سے لے کر آخر تک جھوم کر آپ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی و سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی رات برات کی رات ہے. آج کی رات ہر حکمت والے کام کو باڑ دیا جاتا ہے. آج 15ویں شعبان کی شب مغرب کے بعد سے لگ گئی. رات گزرنے کے بعد 15ویں دن آئے گا. آنے والے
شعبان کی 15ویں رات تک آج کی رات میں بجٹ پیش کیا جائے گا. میرے اور آپ کی بھاشا میں کیا کہیں گے ہم اس کو؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم الہی میں ہماری جب انسان کو اس نے بندے کو پیدا کیا ہے تو پوری تقدیر اس کے علم الہی میں ہے. پھر میں کہوں تو لوح محفوظ پر ہے. یا علم الہی میں جب اس نے عبداللہ کو، اس نے عبد الرحیم کو پیدا کیا اپنے بندے کو، تو اس کی پوری تقدیر لکھ دی. وہ تقدیر علم الہی میں لوح محفوظ. آج کی رات اس جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے لکھا ہے تقدیر میں، اس میں سے سال کا بجٹ وہ لوح محفوظ سے نکال کر اس سال کے بجٹ کو تمام امور کو فرشتوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. یوں آپ کہ اس بندے کو ایک سال میں کتنے بلائیں آئیں گے، کتنی مصیبتیں آئیں گی، کتنا رزق ملے گا، کہاں کہاں سفر کرے گا، کس کے گھر میں اس کو کتنے، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، یعنی جتنے معاملات ہیں زندگی کے اسے بانٹ دیا جاتا ہے. اسے ملک الموت کے حوالے کر دیا جائے کہ فلاں اتنے لوگوں کو آپ کو روح نکالنی، اتنے لوگ زندہ پیدا ہوں گے، یہاں مصیبتیں آئیں گے، پریشانی آئیں گی. تو اب جو ہے سوال یہ پیدا ہوا، اب خدا نے ہماری تقدیر لکھ دی اور آج کے دن ہمارے تمام معاملات کو بانٹ دیا جائے گا کہ فلاں بندے کو اتنا نقصان اٹھانا ہوگا. ہمارا نام آج کے دن لکھا جائے گا کہ برائی کی لسٹ میں، کسی کا لکھا جائے گا اچھائی کی لسٹ میں، نیکی کرنے والوں کے لسٹ میں لکھا جائے گا. ہمارا نام ہو سکتا ہے مردوں کے لسٹ میں لکھا جائے، ہمارا نام ہو سکتا ہے کہ ڈوبنے والوں میں، سمندر میں ڈوبنے والوں میں، آگوں میں آگ میں جلنے والوں میں، کسی حادثات کے شکاروں ہونے میں لکھا جائے گا. اللہ ہمارا نام کسی معاملے میں بھی، کسی کے اندر بھی لکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مختار ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام جہنمی کی لسٹ میں لکھا جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام جنتی کی لسٹ میں لکھا جائے، تو کسی کے اندر لکھا جاتا ہے. اگر آپ کا لسٹ، میرا نام یہ سال پورے نقصان میں لکھا جائے تو ہم برداشت کر سکیں گے؟ پریشان ہوں گے نا. خالی معلوم پڑا تو بس ایم ایل اے گھر کو جا کے بیٹھ رہے ہوا نکو کرو، یہ نہیں تمہارا وہ کانٹیکٹ کٹ کر رہا تھا، رات میں معلوم پڑا تو فجر اڑ کو بیاگ لے کو گھنٹیاں لے کو بیٹھ جاتا، جا کر کیا بھی کر پاواں پکڑ دو، یہ پیسے لے میرا نام کانٹیکٹ پاس کر، ہے کہ نہیں؟ لے تو سال بھر میرا پریشان، نقصان کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا. کوئی آفیسر اگر آپ کے کسی کاروبار میں آ کر نقصان پہنچانے کی سازش کر رہا ہے، اگر آپ کو اطلاع مل جائے تو آپ کی نیند اڑ جائے گی، آپ کا چین اڑ جائے گا، آپ کی پریشانیوں پہ پریشانی ہونے لگے. اس لیے کہ آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کے پریشانیوں کا مسئلہ ہے، ہوتا نہیں. تو آج ہمارا نام بدبختیوں کے نام میں، برائی کی لسٹ میں لکھا جائے
ہمیں اچھا لگے گا؟ نہیں لکھے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اے لوگوں 15ویں شعبان آ رہی ہے، 15ویں شب آ رہی ہے، تم رات میں قیام کرو، رات میں اور دن میں روزہ رکھو، دن میں روزہ رکھو، اور خدا کی بارگاہ میں خوب دعا مانگو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے شان لائقی کے مطابق آسمانی دنیا پہ جلوہ فرماتا ہے. کہاں پر؟ جلوہ فرماتا ہے اپنے شان لائقی کے مطابق. اور ایک بات بتاؤں، اللہ تعالی ہر دن رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پہ جلوہ فرماتا ہے. کب؟ جلوہ فرما. مگر آج اس کا نرالا انداز ہوگا. ہر دن آخری پہر میں اللہ اپنے شان لائقی کے مطابق پہلے آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ جلوہ فرماتا ہے، آخری پہر میں اٹھ کر عبادت پر کرنے والوں کی دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. مگر آج اس کا الگ ہی انداز ہوگا، الگ ہی نرالا انداز ہوگا. اس نے اپنے شانی لائقی کے مطابق آسمانی دنیا پہ نازل ہوگا اور اعلان کرے گا. کیا کرے گا؟ جس طرح ہم لوگ اعلان کرتے نہیں، کیا ہم بھی اعلان کرتے ہیں؟ آؤ لنگر ہے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ آؤ فلاں ٹائم پہ لنگر ہے، آؤ. کیوں؟ آؤ اے مومنو، آؤ میلاد کا لنگر کھا کے جاؤ. تو آسمانی دنیا پہ اللہ اپنے شان لائقی کے مطابق جلوہ فرما ہوگا. یہاں پر آپ تھوڑا رک جائیں، میں آپ کو ایک بات بتا کے پھر آگے لے کے چلوں. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ خدا نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے. کیا لکھ دی؟ اور سال کا بجٹ بھی لکھ دیا کہ فلاں اتنی اس کو روزی ملنی ہے. ہم لوگ آپس میں بولتے نہیں، اے کیا کرے کیا جواب، جو ہے تقدیر میں مجھ ملتا، چل، ہے کہ نہیں؟ تقدیر میں جو ہے وہی ملتا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، ملتا وہی ملتا. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ خدا نے ہماری تقدیر لکھ دی، اب سال کا بجٹ بھی ہمارے فرشتوں کے حوالے کر دیا. اگر ہمارا نام بدبختی کے لائن میں آ گیا، برائیوں کے لوگوں کے لائن میں آ گیا، پریشانیوں کی لسٹ میں آ گیا، مصیبتوں کے لسٹ میں آ گیا، ہماری تقدیر اچھی نہیں لکھی گئی، اچھائی کی لسٹ میں لکھا تو کمال، سونے پہ سہاگا، ہماری قسمت جاگ اٹھی. اب ہم سوچتے ہیں جب لکھ دیا ہے تو کیا کریں، مجبوراً ہمیں کرنا ہی پڑے. ہمارے ذہن بات آتی نہیں، کیا وہ تقدیر میں کیا ہوا آج؟ نہیں، یہ سوچنا غلط ہے ہماری، جو ہی کریں جو تقدیر میں. نہیں، سنو، آج کی رات رب کائنات نے آج ہمارے سال بھر کے احوال کو لکھ دے گا. یعنی لوح محفوظ سے نکال کر، اپنے علم الہی سے نکال کر اسے فرشتوں کے حوالے ہمارے معاملات کو بانٹ دے گا. اگر ہمارا نام بدبختی کی لسٹ میں، برائی کی لسٹ میں، پریشانیوں کی لسٹ میں، مصیبتوں کی لسٹ میں ہمارا نام موت کے لسٹ میں آ جائے تو
تو آنے والے سال تک ہماری موت ہوگی. مگر سنو اگر خدا چاہے تو اس لکھی ہوئی تقدیر کو مٹھا بھی سکتا ہے. مٹھا بھی سکتا ہے. کیسے مٹھا سکتا ہے اور کیسے مٹتی ہے، اس پر غور کریں. پہلی بات یہ ہے، اس نے جو لکھ دیا ہے اگر وہ مٹھا ہی نہیں سکتا تو رات کو ظاہر ہی نہیں کرتا تھا. یہ برات کی رات ہے، آؤ بندو، اے بندو آؤ، یہ برات کی رات ہے، آج تقسیم کرنے والی رات ہے، آؤ. اس رات کو اللہ تعالیٰ ظاہر ہی نہیں کرتا تھا. تقدیر لکھ دیا، لپیٹ دیا، دفتر بند کر دیا اور ختم، جو ہوگا ہوگا، اب کسی کی بھی نہیں سنی جائے گی. بند دفتر بند. تو اب ہم سوچ رہے ہیں جو لکھا وہی ہمیں کرنا پڑے گا، جو خدا جو لکھا وہی کرنا پڑے گا. اسے اگر بندہ چاہے تو خدا کی بارگاہ میں مٹھا بھی سکتا ہے. بندہ چاہے تو خدا کو راضی کر سکتا ہے. اگر اللہ چاہے تو مٹھا سکتا ہے. اب وہ کیسے مٹتا ہے، کیسے مٹھا، ہم کیا کرنے سے مٹتا ہے، میں آپ کو بتا. سنو، اگر اس کی گنجائش نہ ہوتی، رد و بدل کی گنجائش نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو ظاہر ہی نہیں کرتا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے. 5 راتیں ایسی ہیں جس میں کیا ہوتی ہے، بولو بھئی کیا قبول ہوتی ہے. اس 5 راتوں میں سے ایک رات شعبان کی 15ویں رات ہے. کیا رات ہے؟ اور خداوند قدوس نے 15ویں رات کو ظاہر کیا. پھر دوسری رات ہے، ایک رات کیا ہے، جمعرات کی رات، جمعہ کی رات. کیا رات؟ پھر 5 تاخرات، 10 تاخرات، 10 عاشورہ کے، رمضان کے 10 دن آخری کے، اس میں 5، اس میں ایک قدر کی رات، اس میں چھپا کو رکھا، اس میں ایک رات دعا قبول ہوگی. اس کے بعد عیدین کی راتوں میں. اب یہ شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ چھپایا نہیں، بتا دیا مغرب کے بعد شروع ہوگی، فجر تو ختم ہوگی، ہے نہیں. مگر رمضان کی طاق رات کو چھپا کر رکھا ہے. وہ 5 راتوں میں سے کبھی بھی وہ طاق کی رات آ سکتی. اگر اس میں رد و بدل کے کوئی امکان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس شب برات کو ظاہر نہیں کرتا. تو پتا چلا اللہ چاہا، بندہ گڑ گڑایا تو اللہ چاہا اسے بدل سکتا ہے. اب دوسری بات، اب خداوند قدوس نے ہماری تقدیر بری لکھ دیا. بھائی کیا لکھ دیا؟ ہماری تقدیر میں لکھ دیا اے سال ہو روزی نہیں ملے گی. ہماری تقدیر میں لکھ دیا اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے نام کے ہمارا نام مردوں کے لسٹ میں لکھ دیا، ہمارا نام بیماریوں کے لسٹ میں لکھ دیا، ہمارا نام پریشانیوں کے لسٹ میں لکھ دیا. تو آج کی رات یہ ایسا موقع ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں اسے بدلا سکتے ہیں. بدلانے کا طریقہ کیا ہے، کیسے بدلا سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اس کے 2 طریقے ہیں. کیا طریقے ہیں؟ بولو کتنے طریقے ہیں؟ پیچھے والے بولو کتنے طریقے ہیں؟ اگر خدا بدلنا ہی نہیں چاہتا تو راستے ہی نہیں بتاتا. اب میں آگے حدیث پر آؤں. 2 طریقے ہیں. نمبر 1، ہماری تقدیر کو، ہمارے معاملات کو اگر اللہ نے ہماری تقدیر برائی کی لائن میں لکھ دیا ہے،
برائیوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے، تو سب سے پہلا ہتھیار یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ دعا ایسی ہے کہ اگر ہماری تقدیر بری لکھی گئی ہے تو دعا سے اللہ تعالیٰ اسے ٹال بھی سکتا ہے۔ اس لیے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں گے، اللہ چاہے تو ہماری دعا کو قبول کر ہماری تقدیر کو، ہمارے نام کو برائی کی فہرست لکھا کر جنتیوں کی لسٹ میں لکھ سکتا ہے۔ نمبر 2، پھر ہم کیسے بدل سکتے ہیں اپنے نام کو اچھائی، ہماری تقدیر، ہمارا نام بری تقدیر میں اگر ہمارے لیے بری تقدیر لکھ گئی ہے، ہمارا نام برائی بدبختی میں لکھا گیا ہے، تو ہم سے دوسرا کیا ہتھیار ہے اسے بدلوانے کے لیے؟ پہلا دعا، دوسرا ثواب جاریہ، صدقہ، خیر و خیرات، صدقہ ہماری تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے۔ اب آپ آئے، پتا چلا کہ دعا اور صدقہ ہماری تقدیر کو، اب اللہ تبارک و تعالی پہلے دنیائی آسمان پر جلوہ فرما ہو کر اعلان فرما رہا ہے، اے میرے بندو، آج 15ویں شب ہے، میں نے لکھ دیا ہوں، میرے علم الہی میں ہے، لوح محفوظ پہ تمہاری تقدیر لکھی جا چکی ہے، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، آج کی 15ویں رات ہے، تم مانگو، تمہاری تقدیر بدل دی جائے گی، تم دعا کرو، تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ اس لیے خداوند قدوس نے 15ویں شعبان میں اعلان کر رہا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں تمہیں بخش دوں؟ ہے کوئی گنہگار، تم اپنے گناہگاروں کی بخشش مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں؟ تم ہے کوئی جہنم سے آزاد ہونا چاہتے تو آؤ، میں تمہیں جنت دے دوں؟ ہے کوئی روزی مانگنے والا، آؤ میں تمہیں روزی دے دوں؟ آؤ، کوئی آفات و بلیات سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں آفات و بلیات سے نجات دے دوں گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ امکان ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں، خدا کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر ہماری تقدیر کو پلٹ سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ اور ایک بات آپ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا، ایک نمازی، ایک روزہ دار، ایک عبادت گزار جب تجھے پکارتا ہے، تو اس کا جواب کیسے دیتا ہے؟ پیچھے والے بولو، تو اس کا جواب کیسے دیتا ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میں اس بندے سے کہتا ہوں لبیک، حاضر ہوں، لبیک کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ ایک نمازی، ایک روزہ دار، ایک عمل صالح کرنے والا پکارے تو میں لبیک کہتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، ایک گناہگار، سیاہکار، بدکار، بدعمل جب تجھے پکارتا ہے، یا
رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار کر کے پکارتا ہے، تو اسے کیسا جواب دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اسے لبیک 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 پکارتا ہوں۔ کیا پکارتا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھی کل سے مسجد خالی نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ کیا حضرت نماز پڑھنے والا کو ایک ہی بار تھا لبیک، نماز پڑھنے والوں کو یہ نماز نہیں پڑھنے والوں کو 3 بار بلا رہا تھا لبیک لبیک۔ اچھا تو بھی کل سے مسجد بعد میں مولانا شہباز صاحب بولے کہاں سے پکڑ کے پٹے کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس کے لیے 1 بار، اس کے لیے 3 بار۔ خدا کا ہر کام حکمتی ہے۔ جانے والے جانے تمہیں آگے کیا ہو ذرا، تمہیں آؤ ان کو صوفہ سیٹ کیا ہو نا، ماسٹر ٹیک لگے تھے نا، در پاک پڑے اللہم صلی علی سیدنا ہے نہیں، بالکل ہوشیار ہے نہیں، ابھی تھوڑا آگے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اسٹارٹنگ ہے، ابھی بہت ہے، چلتا نہیں، تھوڑی فکر کی بات کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نمازی کے لیے 1 بار لبیک، گناہگار کے لیے 3 بار لبیک۔ تو غیب سے آواز آئی ہے موسیٰ، اے موسیٰ اسے اپنی نمازوں پہ امید بھروسہ ہے، اپنے امید کر رہا ہے میں نمازی ہوں، میں نیکوکار ہوں، میں روزے دار ہوں، تھوڑا وہ امید کر رہا ہے، مگر یہ گناہگار، یہ سیاکار، یہ بدکار، صرف اس کو میرے سے امید ہے، میرے سے امید ہے، اس لیے اس کی آواز کو میں لبیک لبیک پکار رہا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا؟ اے شہر تمکور کے برات میں آنے والوں سنی مسلمانوں، تو آج کی رات خدا کو پکارو، یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار پکارو، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میرے خطاؤں کو معاف فرما، میرے لغزشوں کو معاف فرما، میرا نام جنتیوں میں لکھ دے، میرا نام خوشحالیوں میں لکھ دے، میرا نام روزی داروں میں لکھ دے، تو رب قدیر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے کہ خدا کو غرور گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ نماز پڑھو نمازیوں، روزہ رکھو روزے داروں، حج کرو حاجیوں، مگر اپنے نمازی پر بھروسہ مت رکھو، اپنی نماز پر، خدا کی ذات پر امید رکھو، وہ چاہے تو بخش دے گا، وہ چاہے تو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے ہمارے سجدوں پہ ہم غرور نہ کریں، خدا کو کون سی ادا پسند آئے ہمیں جنت میں ڈال دے۔ اس لیے خدا کی ذات سے امید رکھو، اور جب خدا کی ذات سے آدمی امید رکھتا ہے تو قدم قدم پہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ در پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ۔ اب کیا پتا چلا؟ ہمارا نام آج کی رات، بولو بھائی، آج کی رات جہنم میں لکھا جائے، جہنم کی لسٹ میں لکھا جائے، اگر اگر چاہے تو خدا لکھ سکتا ہے، لکھ دیا۔ اگر ہمارا نام پریشانیوں میں لکھا جائے، مصیبتوں میں لکھا جائے، بدبختی میں لکھا جائے، برائیوں کی لسٹ میں لکھا جائے، تو ہم اسے دعا اور صدقے سے اسے
بدل سکتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، آج کی رات ہمیں روڑوں پہ نہیں مسجد میں گڑ گڑانا ہے، ہمیں روڑوں پہ نہیں گھومنا ہے، بند کمرے میں بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دعا عرش اعظم کو ہلا دے۔ اور سنو، آج ہر آدمی کی دعا قبول کی جاتی سوائے مشرک کی، ماں باپ کو ستانے والے کی نہیں قبول، شراب پینے والے کی دعا، داڑھی اتنی بڑی لمبے رندے، اگر ان رشتوں کو توڑنے والا ہے تو دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ انہیں حسد کرنے والا ہے، مولانا حافظ شہزادہ بھاری جاکٹ پہنے، برابر کرنا ہے ان کو، حسد کرے دل میں، اس کی دعا، میں سمجھا کے بول رہا ہوں، دعا حسد کرنے والے کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ کو کہتے بھی مسجدہ بنا دے، انہیں ماں باپ راضی نہیں تو اللہ رسول بھی راضی نہیں، اس کی بھی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو آج ہم دعا کریں گے، ہم اپنے لیے بھی دعا کریں گے، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کریں گے، اور پورے اہل اسلام کے لیے دعا کریں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ دعا ہم مجبور، ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو تقدیر لکھا ہے، تو کہا کہ تم چاہو تو آج بدلا سکتے ہو۔ سمجھ میں آپ کو، تم چاہو تو وہ چاہا تو بدل سکتا ہے۔ اور ایک بات، اب صبح و شام مسجد میں مولانا صاحب جو ہے نماز پڑھاتا ہے، کیا حضرت تمہیں درود شریف پڑھو دعا مانگو گے؟ نہیں، دعا مانگو، دعا قبول ہو رہی نہیں، دعا بولی ہے ایسا کیا بولے تو دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ صحیح بات، دعا نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے ہماری زبان صاف رکھنا، اس کے بعد جھوٹ ہے بولنا، جھوٹ، تب ہماری دعا قبول۔ ہاں پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی، آپ نے دعا مانگا، متولی صاحب نے دعا، مولا یہ بار میں ایم پی بننا، ایسے سمجھا نہیں بول رہا ہوں میں، دونوں سمجھو لوگ کو، تم ایک دم ان کا پلان لے گا، پہلی بار ملوں میں ان کو، انہیں کیا بھی بولے رہیں گے سیٹنگ کرنا، پہلی بار فرسٹ میسج ملو، میں سب اب انہوں بن نہ سکے، کیا نہیں سکے، ان کی انہوں دعا کرے، اللہ کے مانگ سکتے خدا، مولا مجھے تو ایم ایل اے بنا، ایم پی بنا، مجھے متولی بنا، مانگ سکتا وہ خدا ہے، وہ بڑا حکم الحاکمین ہے۔ کوئی ایسی چیز حج جانے کی خواہش رکھ رہے تھے، دعا کر مولا تیرا گھر دکھا، میں حج کرنا چاہتا مگر کسی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوئی، تو حدیث پاک میں آتا ہے اس بندے کو قیامت کے دن اسے جنت میں لے جایا جائے گا، جنت میں فرشتے لے جائیں گے پکڑ کر، بولیں گے در پاک پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ میری بھی گزارش آپ سے، متولی صاحب کی گزارش ہے، اور خاص کر مولانا شہباز صاحب کی گزارش ہے، اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم گنہگاروں سے، اور آپ کو سچی میں اللہ رسول سے محبت ہے، تو آپ برائے کرم مسجد میں تشریف لائیں، جگہ بہت خالی ہے، آپ تشریف لائیں اندر، میری آپ سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لائیں، روڈ پہ جو کھڑے ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے مسجد میں تشریف لائیں۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتے اسے لے جائیں گے جنت میں، اس سے کہیں گے تو نے دنیا میں دعا مانگی تھی نا، ایک مانگی تھی نا، مگر وہ تیرے حق میں وہ صحیح نہیں تھی، تیرے حق میں تو مانگ رہا تھا میں متولی بن تو، مگر تو سنبھال نہیں سکتا تھا، میں کھلا بول رہا تھا صاف کر تو سوچتا تھا فیکٹری کروں، اگر تو سنبھالنے کی تیری پاس طاقت نہیں تھی،
تو دعا مانگ رہا تھا میں MLA بنوں، مگر تیرے پاس صلاحیت نہیں تھی بننے کی، تو دعا مانگا تھا نا، ٹھیک ہے، بڑی دعا، مگر وہ تیری دعا دنیا میں قبول آیا لے، اس دعا کے بدلے میں اللہ نے تجھے انعام دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ بولو۔ جنت میں بھی انعام، جنت تو دیا تو دیا، پھر اس کے کرم سے خدا نے جنت میں وہ بھی انعام دیا جو دعا آپ نے مانگی تھی اسے قبول نہیں کی گئی تھی۔ تو آپ اگر کوئی دعا آپ نے مانگی مگر وہ قبول آپ کی زندگی میں قبول ہے تو مایوس مت ہونا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ کل قیامت میں تمہیں عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، میں اپنے دوسرے بات کرنے سے پہلے اور ایک بات بتاؤں، آج کے دن اللہ تبارک و تعالی بے حساب لوگوں کی مغفرت فرمائے گا، بے حساب۔ صرف مانگنے والے کی طاقت، دینے والا اتنا بڑا ہے، گناہگار کے گناہوں سے زیادہ اس کی رحمت ہے۔ گناہگار کے گناہ کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ مگر خدا کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کے گناہگار کی گناہ چھوڑے ہو جائے۔ وہ ایسا بخشنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ صرف اگر رونا نہیں آتا نا، رونے جیسی صورت منگا، رونے جیسی صورت بنا کے تو مانگ لے میرے پاس۔ تو آج ہمارے پاس جو ہے مانگنے کا ڈھنگ نہیں، کیا نہیں ہے؟ میں تھوڑا ڈھنگ بتا کے جاتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ ڈھنگ بتا کے تھوڑا جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مانگنے کا ڈھنگ، اور کیسے دعا کرائی جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے، یہ دو چار باتیں کر کے آدھے گھنٹے 15 منٹ میں جو بھی جیسے سنگل لگے گا بات ختم کر۔ تو پتا کیا چلا، آج ہماری تقدیر بدل سکتی دعا سے، آج ہماری تقدیر بدل سکتی ہے صدقے سے، خیر و خیرات سے ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ اسی کو آپ پوائنٹ بنا کر چلیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی آج جو ہے ایک عرب میں، دنیا میں بہت مشہور ایک گھرانہ تھا، خاندان تھا، انہوں بولے نا حضرت 400 سال پرانا کرو، کہتے 400 پرانا، کہتے سال سے، مگر میرے نبی کا گھرانہ 1400 سال پرانا۔ سبحان اللہ، کیا۔ اور دنیا میں سب رشتے ختم ہو جاتے ہیں، دنیا میں کتنے رشتے ختم ہو جاتے ہیں؟ سب، مگر میرے حبیب فرماتے ہیں 2 رشتے قیامت میں قائم رہیں گے۔ کیا؟ ایک میرا رشتہ، فرماتے اللہ کے نبی، ایک میرا رشتہ، دوسرا مجھ سے محبت کرنے والا رشتہ، جو مجھے چاہنے والے ہیں میرے امتی، جو مجھے محبت کرتا ہے، وہ رشتہ وہاں بھی قائم رہے گا۔ کہاں قائم رہے گا؟ وہاں بھی قائم رہے گا قیامت میں۔ یہ رشتے ختم نہیں ہوتے، سب رشتے ختم ہو جاتے، ساس سسرے کا رشتہ ختم، مگر اللہ امتی اور محمد کا رشتہ، رسول اور نبی، امتی اور رسول کا رشتہ ختم نہیں۔ انشاءاللہ وقت ملا تو محبت کی بات میں بیچ میں آپ کو بتاتے چلے جاؤں گا۔ محبت، عشق، آپ کے اندر محبت پیدا ہو، صرف تھوڑے بات موضوع سے ہٹ کر بتاؤ۔ تو وہ مشہور خاندان تھا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے بتایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ میرے امتی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ خاندان ایسا تھا، اس خاندان میں دنیا بھر سے نمبر 1 پر ان کے بکریاں تھے، ٹاپ پہ۔
بنی کرو. اور پھر میں انشاءاللہ یہ بات کر کے پھر نے تھوڑا آج قبرستان جانا اور ہمیشہ جانا کس کی سنت ہے ایک بتاؤں گا. ٹھیک ہے؟ چلتا کہ نہیں؟ سب نے تیار ہے؟ بولو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سب لوگ بولو سبحان اللہ. اب چلیے میں تھوڑا اب دعا. بامبے میں ایک درگاہ ہے جن کا نام ہے مخدوم ماہی. کیا نام ہے؟ گئے کبھی بامبے کو؟ کون کون نے گئے؟ ہاتھ اٹھاؤ. فجر ٹکٹ نکالو. کتنے بجے؟ صبح. کیا کرتا نکالتا نہیں؟ بامبے میں ایک درگاہ ہے جن کا نام کیا ہے؟ مخدوم ماہی. ان کا اصلی نام سید علی ہے. مخدوم ماہی سے مشہور ہے. کیا نام ہے؟ اس واقعے سے بہت سے باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے؟ میں بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مخدوم ماہی بالکل چھوٹی عمر کے تھے. انہوں آ کر کیا بولے امی جان اپنے ماں کو, امی جان میں عالم بننا چاہتا ہوں. کیا بننا چاہتا ہوں؟ میں تو اماں بولے امی بیٹا عالم بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ کیا کرنا پڑتا؟ امی جان یہاں سے جہاز میں بیٹھ کو اسے جانا عرب کو, بھی بغداد جانا, خراسان جانا, وہاں جا کو میں پڑھنا, قرآن پڑھنا, حدیث پڑھنا, وہ پڑھنا, یہ پڑھنا. کتنے سال؟ اتنے سال پڑھنا. میں پڑھا تو میں عالم بنتا ہوں. کیا بنتا ہے؟ مجھے چھوڑ کو جانا تو؟ ہاں میں جا کو وہاں رہو کو پڑھنا. میں اتنے سال پڑھا تو میں عالم بنتا ہوں. ان کی امی بولے نکو بیٹا مجھے چھوڑ کو نکو جانا. تو کیا اللہ تجھے عالم بنا دیتا. سنے نو صبح کی نماز پڑھ کو سمندر کے بازو ٹہل قدمی کر رہے تھے. واکنگ کر رہے تھے. اچانک ایک بزرگ آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے بچے ادھر آؤ, میں تم میں عالم کا کورس پڑھوں گا. میں تمہیں پڑھوں گا میں, مگر شرط یہ ہے میرا نام خضر ہے. میرا نام, میں ہر دن صبح کی نماز کے بعد یہ پتھر پہ آؤں گا. تم بھی آنا روزانہ. یا قرآن کی تعلیم دوں گا, میں حدیث کی تعلیم دوں گا, میں تمہیں تفسیر پڑھوں گا, عالم کا کورس پڑھوں گا, روزانہ پڑھنے کو آنا. پھر بولے ایک کنڈیشن ہے بیٹا, یہ بات تمہیں معلوم مجھے معلوم, تیسرے کو نہیں بتانا. تیسرے کو بتائے جس دن اس دن میرا آنا بند. سمجھ میں آیا؟ تو ان کو شوق تھا کیا پڑھنے کا شوق. ٹھیک ہے لو حضرت اچھی بات نہیں بولتے لو. گئے دوسرے دن صبح کی نماز پڑھ کو آئے, دیکھے تو بزرگ بیٹھے تھے. پڑھنا شروع کرے, پڑھائی شروع کرے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 8 دن 15 دن مہینہ روزانہ پڑھی شروع ہوئی. حضرت مخدوم ماہی کی ماں میرا بیٹا فجر کی نماز کو جاتا ہے, آتا ہے 10 بجے. 1 دن 10 دن 8 دن 15 دن 1 مہینہ دیکھے بیٹا ادھر آؤ, صبح کی نماز کے بعد جاتے کہاں ہو؟ کیا میرے سے زیادہ تمہیں محبت کرنے والے مل گئے؟ کیا میرے سے زیادہ کوئی اور دوست مل گئے؟ اے نوجوانوں تھوڑا غور کرو. ماں کہہ رہی بیٹا میرے سے زیادہ محبت کرنے والے مل گئے. کیا میرے سے زیادہ تمہیں محبت کرنے والے مل گئے؟
کیا تم میرے سے زیادہ تمہیں دوست، تمہیں محبت کرنے والے مل گئے؟ کہاں جاتے ہو بیٹا؟ ماں کہنے لگی بیٹا، حضرت مخدوم مائی کہنے لگے بتاؤں گا تو خضر نہیں آئیں گے، میری کلاس ختم ہو جائے گی۔ ماں پوچھی ایک دن، پھر دوسرے دن میں بیٹھا بولو کہاں جاتے ہو، کیا کھیلنے جاتے ہو، کیا کودنے جاتے ہو، بولو بیٹا، بتاؤ تو بتاؤ۔ حضرت مخدوم مائی سوچنے لگ گئے، بتاؤں تو خضر نہیں آئیں گے، بتاؤں تو میرا عالم کا کورس ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، اگر نہیں بتاؤں گا تو ماں ناراض، ماں ناراض تو اللہ رسول ناراض۔ غور کرو تھوڑا، بولو، ماں ناراض تو اللہ رسول ناراض۔ کیا کروں؟ سوچنے لگے مخدوم مائی سوچنے لگے، عالم بنوں نہ بنوں ماں ناراض نہ ہو جائے، عالم بنوں نہ بنوں ماں ناراض نہ ہونے پائے۔ بولا امی جان بات ایسی ہے، ایسی سی بات ہے، انہوں نے کہا تھا مت بتاؤ اس لیے نہیں بتا رہا تھا، مگر آج نہیں بتائے، آج نے میں بتا دیا۔ امی جان وہ کل سے نہیں آئیں گے، کل سے نہیں آئیں گے، وہ اب میں نے بتا دیا آپ کو، وہ کل سے نہیں آئیں گے، میرا عالم کا کورس میں عالم نہیں بن پاؤں گا۔ ماں دونوں ہاتھ اٹھائی، مولا میرے بیٹے کو عالم بنا دی، میرے بیٹے کو عالم بنا دے۔ پھر صبح کی نماز کے بعد حضرت مخدوم مائی چلنے لگے، خضر نہیں آئے، حضرت خضر دوسرے دن گئے، پھر حضرت خضر نہیں آئے، تیسرے دن گئے، پھر حضرت خضر نہیں آئے، چوتھے دن گئے، حضرت خضر آ گئے۔ بلائے قریب، ہاں بیٹا ادھر آؤ، تم نے شرط توڑی، میں آنا بند کر دیا، میں آنا بند کرا۔ غور سے سنیے حضرت خضر کا فرمان، اے بیٹا ادھر آؤ، ادھر، تم نے شرط توڑی، میں آنا بند کر دیا، مگر آؤ آؤ آؤ، میں تمہیں آج سینے سے لگاؤں گا، تمہاری تمہاری ماں کی فرما برداری خدا کو اتنا پسند آئی، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، تمہیں میں عالم بنا دوں گا۔ تو حضرت خضر نے مخدوم مائی کو سینے سے لگایا، پورا علم حضرت خضر نے سینے سے لگا لیا، پورا کا پورا علم حضرت مخدوم مائی کے سینے میں ڈال دیا۔ ایسے عالم بنے، آپ خود جو ہے قرآن کی تفسیر لکھتی، تو پتہ کیا چلا؟ دعا، تم ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، دعا نکلے گی، دعا عرش اعظم کو ہلا دے گی۔ تو دعا میں کتنی طاقت ہے، اس لیے ماں باپ کے ستانے والے کی بھی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو مخدوم مائی نے ماں باپ کا فرما بردار بنے، ماں کی بات مانے، عالم بنو نہ بنو میں ماں کو ناراض نہیں کروں گا۔ آج ہمیں کیا کرتا ہے؟ ناراض کرتا ہے، میں اسے کر لینے والا ہے کہ نہیں؟ اماں تو رہے تو رہو، جا تو، میں اسے کر لینے والا ہے کہ نہیں؟ یہاں تو عالم بننے کی بات آ رہی تھی، یہاں تو قرآن سیکھنے کی بات تھی، یہاں تو حدیث کے علم سیکھنے کی بات تھی، مگر یہاں تو دنیائی غرض ہے۔ آج کا نوجوان ماں باپ کو ٹھکرا رہا ہے صرف ایک لونڈی کے لیے، ایک دنیا دار عورت کے لیے۔ ارے ماں باپ کا بن، حور و غلماں تیرے بن جائیں گے۔ ماں باپ کو راضی کر، اللہ تعالیٰ خوبصورت تجھے بیوی عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کا فرما بردار بن، وفادار بیوی تیری آئے گی۔ تو کورٹ میرج کرے گا، تو لائن مار کو کرے گا، 4 دن میں 19 مار بھگا تجھے، ہے کہ نہیں؟ بیٹے تو اماں بابا کا نہیں ہوا، میرا کیا ہوتا؟ لات مار گا، ہوتا ہی نہیں۔ جو ماں باپ کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں، ہاں، جو ماں باپ کا نہیں کسی کا بھی نہیں۔ اس لیے
ماں باپ کے بنو. اگر تم ماں باپ کو ستانے والے ہو تو آج کی رات توبہ کر لو. توبہ کر لو. مولا میں آج تک ماں کی بات نہیں مانتا رہا, باپ کے خلاف ورزی کرتا رہا, ماں باپ کو گالی گلوچ کرتا رہا, ان کی خدمت ہی کرتا رہا. مولا آج توبہ کرتا ہوں, آج سے نہیں کروں گا. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا نظر آئے گا. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی وسیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں تھوڑا بیٹھ جاتا ہوں اس لیے کہ مائک جو ہے مجھے ڈسٹرب بہت کر رہا ہے. چلتا ہے میں لمبا مائک چھوٹا ہوا ہوں. اور ایک جھلک بتاتا ہوں میں صرف دعا کی, تاکہ آج دعا کا دن ہے کہ ہمیں آج دعا کرو, ہماری سب مسائل حل ہو جائیں. اس لیے کہ آج ہم غرور و گھمنڈ میں دعا بھی نہیں کرتے. اس لیے اللہ نے دعا کرنے والوں کو پسند کرتا. اور آج وہ دینے بیٹھا ہے, ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں. کتنا بڑا ستار ہوگا, کتنا بڑا غفار ہوگا وہ, کہ ہم گناہ ہم کرتے بخش, پھر بھی کہتا ہے میرا بندہ ہے. اور ایک بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, مگر بندہ یہ ہے خدا پہ نافرمانی کرتا رہتا ہے. اور ایک جھلک بتاؤں گا میں آپ کو دعا, اس کے بعد ایک آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں. اور ایک بات یہ ہے کہ ہمیں محبت بھی ضروری ہے. کیا ضروری؟ میں محبت کی ایک بات بتا کر پھر میں اپنی وہ دعا کی بات پہ آتا ہوں. ہمارے اندر محبت کم ہو گئی. کیا کم ہو گئی؟ اور خاص کر اللہ اس کے رسول سے نہیں ہے. محبت اگر آ گئی تو آج بھی ہم کامیاب ہیں. آج بھی ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. آپس میں نہیں لڑنا. ہم آپس میں لڑیں گے تو پھر محبت رسول کا دعویٰ کر کے حضور سے بھی محبت, حضور کی ہر چیز سے بھی محبت ہونی چاہیے. حضور سے بھی محبت, حضور کی ہر چیز سے بھی محبت ہونی چاہیے. جہاں حضور کی بات آئی نہیں وہاں آنکھ موچ کر مانتے جاؤ. کیا مانتے جاؤ؟ کیا کر لے جا رہے ہیں؟ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد. ایک مولانا صاحب تھے, انہوں ان کی مجھ کو تقریر کرتے تھے. مائک چلے گیا تو بھی انہوں تقریر شروع کرے تھے. انہوں لے چلے گئے تو بھائی پھر مشکل. محبت. ایک صحابی رسول تھے, جاتے جاتے آپ یہ دو چیزیں یاد رکھے جانا کہ آج جو ہے دعا کرے تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کے صدقے میں ہماری تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے. دوسرا یہ پیغام لے کے جانا آج. ایک صحابی رسول کا نام تھا جن کا نام تھا حضرت عکاشہ. کیا نام تھا؟ حضرت عکاشہ. آپ کا مزار پاک تمل ناڈو میں ہے. کہاں ہے؟ ایک گنہگار ان کی زیارت کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زیارت عطا فرمائے. میں پھر بھی بتا دیتا ہوں, ان کا چدمبرم ایک شہر ہے, وہاں سے 20 کلومیٹر پہ ایک گاؤں ہے, آپ وہاں آرام فرما رہے ہیں. وہاں چدمبرم میں جا کے پوچھنا تھا. میں وہاں سے گیا. حضرت عکاشہ آپ حضور سے بڑی محبت فرماتے. کیا فرماتے تھے؟ حضور سے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زندگی کے آخری ایام تھے. سمجھ رہے؟ آپ حضرت علی, حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ
اپنے حجرے مبارک سے مسجد نبی میں تشریف لائے. حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال مدینے میں اعلان کرو آج میں صحابہ کرام سے میرے امتیوں سے میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں, کچھ بولنا چاہتا ہوں, کچھ بتانا چاہتا ہوں. حضرت بلال کے اعلان پر تمام صحابہ کرام مسجد نبی میں جمع ہو گئے. ماشاءاللہ کیا مسجد نبوی ہے, سبحان اللہ, جہاں ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے. کتنے نصیب. بات سنو, ہمیں نصیب والے کے فرشتے نصیب والے, ہاں کئی کو, ہاں بولو, مجھے بات یاد آئی. ہمیں نصیب والے کیا, اگر اللہ چاہا تو ہم بار بار حرمین شریفین کی زیارت کر سکتے ہیں. کون چاہا تو, اللہ چاہنا میرے پیسے ہیں, میرے پاس فلائٹ نہیں جا سکتے, بڑے بڑے دولت والے نہیں گئے, مگر عاشق رسول پہنچ گیا. عاشق پہنچ جاتا, غریب ہے تو پہنچ جاتا ہے. اگر پیسہ بھی نہیں تو عشق پیدا کرو, محبت پیدا کرو, اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے. تڑپ ہونی چاہیے, ایک لگن ہونی چاہیے, ایک مستی ہونی چاہیے کہ مجھے مسجد جانا ہے, مجھے برات کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے. تو یہ لگن پیدا ہو جائے گی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. نصیب والے ہم یہ ہیں کہ عصر کے وقت 70,000 فرشتے اترتے ہیں مدینے میں گنبد خضرا پر. فجر کے وقت جو فجر کو آتا ہے وہ عصر تک, جو عصر کو آتا ہے فجر تک, وہ دوبارہ آنا چاہے تو بھی قیامت تک ان کا نمبر نہیں آ سکتا. کیا اگر انہوں آنا چاہے تو بھی قیامت تک نمبر نہیں آ سکتا. گناہ سے پاک معصوم ہے. ہم گناہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم مجسمے ہیں گناہوں کے, ہم اللہ اور رسول کے نافرمان ہیں. مگر خدا چاہے رسول کا بلاوا آ جائے تو ہم زندگی میں بار بار جا سکتے ہیں. تو کتنے نصیب والے ہم. یہ دنیا فانی ہے, دنیا پر دل مت لگاؤ, دنیا کو اپنا تکیہ مت بناؤ. یہ مسجد میں آئے نا آپ, یہ مسجد تمہارا ساتھ دے گی. سنیما گھر گئے آپ, سنیما گھر آپ کا ساتھ نہیں دے گا. جوا خانہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا. شراب خانہ آپ کا, آپ کی بلڈنگ, آپ کی شیش محل بلڈنگ جہاں سنگ مرمر لگا ہے, مرے بعد بیٹا باہر نکال دیتا. مگر یہ مسجد جب تک آپ باحیات ہے نماز پڑھ رہے ہیں, مگر یہی مسجد مرنے کے بعد بھی کام آئی. بھی آپ بولیں گے بانڈ نکلے نابج کر, مرنے کے بعد بھی کام آئی. کیسے؟ یہ مسجد کل قیامت کے دن پلسرات پہ جہاز بن کر آپ کے پاس آئے گی, ڈونی بن کر آئے گی, کشتی بن کر آئے گی, اور شیرازی صاحب کو لے کر بیٹھ لیں گی اور پلسرات کا راستہ پار کر کے جنت میں چھوڑ دے گی. تو اب کون کام آیا آپ کو؟ تو مسجد کو روزانہ آئیں گے کیا, شب برات میں ایک کی جائیں گے؟ ہوا رات بھر فجر تک نماز پڑھے, پورا بجٹ ہوا, پورے پیسے بل پاس ہوئی, بھی کیا آپ جانے کا, پھر اگلے سال جانے کا. کون کون روزانہ آتے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ. تمہیں نہیں آتا روزانہ, انہوں پیچھے نہیں آتا, سب نے آئیں گے نا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ مسجد کو آباد فرمو, اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد فرمائے. آپ مسجد کو آباد کرو, اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو آباد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ مسجد کو آباد کرو, اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. تو حضرت تمام مسلمان جمع ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فصیح اور بلیغ بڑا بیان فرمایا. اس کے بعد فرمایا
اے لوگوں، میں کچھ تمہیں دینا ہے، پیسے کوئی معاملہ ہے تو مجھ سے بول کر پیسے لین دین لینا ہو تو کچھ ابھی بول دو، میں تمہیں دے دوں گا۔ اب جنازہ رکھو بولتا ہے نا، کون بھی کسی بھی دینے کے رہا تو ان کے بھائیوں سے ملو کر رہے تبھی کرنا، سب جب ہے ہم سب کا حق ہمیں ادا کرنا۔ تو ایک صحابی رسول اٹھے، یا رسول اللہ مجھے آپ ایک درہم دینا ہے، مجھے آپ ایک، تو اللہ کے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے وہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ پیسے ان کو دے دو، ٹھیک ہے دے۔ پھر ایک صحابی اٹھے جن کا نام تھا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی، بولے یا رسول اللہ میرا دل تو نہیں چاہتا، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں بات کو ظاہر کروں، میں بتاؤں، میں مانگوں، میں بولوں، مگر کیا کروں، آپ کا حکم ہے، کیا کروں، آپ کا حکم ہے۔ یا رسول اللہ ایک سفر میں بھی تھا اور آپ بھی تھے، آپ نے ایک چھڑی لے کر، ایک درہ لے کر آپ میرے پیٹ کو مارے تھے، اور چپ چپ مارے تھے، میں اپنی بھاشا میں بتا رہا ہوں، کیا مولانا صاحب چپ چپ مارے تھے، ایسا چپ مارے تھے، کیا بھی مقصد نہیں تھا میں کوئی غلطی کیا، کوئی سزا نہیں، ایسے مارے تھے۔ اچھا، تو اللہ کے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس سے فرمایا وہ چھڑی، وہ لکڑی، وہ درہ فاطمہ کے گھر میں لے کر آؤ۔ گئے، لے کر آئے، وہ لمبی بات ہے۔ لے کر آنے کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا حضرت عکاشہ کو دو۔ جیسے ہی وہ چھڑی حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں دی گئی تو حضرت عکاشہ سے اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عکاشہ تمہارے ہاتھ میں چھڑی آ گئی، اب بدلہ لے لو، اب بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے لگے تو امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر یار غار آج بھی گنبد خضرا میں ساتھ آگے بڑھے، بولے عکاشہ میرا نبی، میرا حبیب بخار کی حالت میں ہے، کمزوری کی حالت میں ہے، ایسی حالت میں بدلہ نہ لینا، ایسی حالت میں تکلیف مت دینا، میرے رسول سے کوئی تکلیف مت دینا۔ رسول کے اس ایک چھڑی کے بدلے میں صدیق کی پیٹھ حاضر ہے، ایک کے بدلے میں 100 چھڑی مار کر بدلہ لے لینا۔ عکاشہ چپ کھڑے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے، خاموش کھڑے۔ عمر فاروق آئے، وہ عمر فاروق جن کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا تھا، وہ فاروق اعظم اگر کوئی نبی کے بعد نبی ہوتے، رسول اعظم کے بعد کوئی نبی آتے تو وہ فاروق اعظم ہوتے۔ بولے اے عکاشہ عمر ہو، عمر میرے حبیب کو تکلیف مت دینا، ایک کے بدلے میں 200 چھڑی مار کر بدلہ لے لینا، مگر میرے حبیب کو تکلیف مت دینا۔ اتنے میں عثمان غنی بھی آئے، مولا علی بھی آئے، بولے عکاشہ وہ میرے حبیب ہے، وہ سید المرسلین ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ معراج کے دولہ ہے، اے عکاشہ میرے نبی کو تکلیف مت دینا، ایک کے بدلے میں 500 چھڑی مار کر ہم سے بدلہ لے لینا، میرے حبیب کو مت تکلیف دینا۔ یہ جب خبر نواسے رسول حضرت امام حسن امام حسین کو پہنچی، چھوٹے چھوٹے تھے، حاضر خدمت ہوئے، چاچا جان سنا ہے آپ نانا جان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اے چاچا جان ہم نواسے رسول ہیں، اے چاچا جان سنیے، ہم نے
ہمارے ہم دونوں نے اپنے نبی کے نانا کی شریعت کے واسطے ہم زہر کو گلے لگانے کے لیے اور شہادت کا جام پینے کے لیے تیار ہے، اسی نانا کے خاطر، اسی نانا کی شریعت کے خاطر۔ اے چاچا جان، ہمارے ہوتے ہوئے نانا کو تکلیف مت دینا، تکلیف مت دینا۔ ہم ہمارے پیٹ آپ کے پاس جھکا دیں گے، جتنا دل چاہے مار کر بدلہ لے لینا، مگر نبی کو تکلیف مت دینا۔ حضرت عکاشہ خاموش کھڑے، کیا کھڑے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عکاشہ، اے میرے جانثار صحابہ، عکاشہ کو اپنا کام کرنے دو۔ کیا کرنے دو؟ عکاشہ کو، یعنی آپ جو لوگ کہہ رہے ہو مجھے بدلا لو، مجھے بدلا لو، مجھے مارو، یہ سب چھوڑو، عکاشہ کو اپنا کام کرنے دو۔ حضرت عکاشہ چھڑی لے کر آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی منبر رسول پر تشریف فرما تھے، آگے قریب لائے، آگے تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب منبر رسول سے کمزوری کی حالت میں منبر رسول سے نیچے اترے۔ اس کے بعد فرمایا عکاشہ جو تمہارا مقصد ہے وہ پورا کر لو۔ تو حضرت عکاشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ چھڑی مارے تھے میرے جسم پر کوئی کپڑا بھی موجود نہیں تھا، یعنی میرا بدن کھلا تھا، اگر میں کپڑے پہ لوں گا تو برابر کا حساب نہیں ہوگا، اگر کپڑے پہ میں بدلہ لوں گا تو حساب برابر نہیں ہوگا۔ تو قربان جاؤ اللہ کے حبیب دانائے غیوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بولو عکاشہ کیا چاہتے ہو؟ حضرت عکاشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ اپنا کرتہ مبارک اٹھائیے۔ کرتہ مبارک، اللہ کے حبیب اپنے دونوں ہاتھوں سے کرتے مبارک اٹھانے لگے۔ حضرت عکاشہ سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے، ہاتھ میں لکڑی ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہیں، جیسے ہی وہ جبہ مبارک کو اللہ کے نبی اپنے کرتے مبارک کو نکالتے ہیں، ویسے ہی حضرت عکاشہ کی نظر مہر نبوت پر پڑتی ہے، لکڑی کو پھینکتے ہیں، مہر نبوت کو چوم لیتے ہیں، اللہ کے حبیب کے جسم اطہر کو اپنے بازو سے لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے بدلہ لینا میرا مقصد نہیں تھا، میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جانا میرا مقصد تھا۔ میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے اور مہر نبوت کو چوم لوں۔ وہ مہر نبوت کیا تھا؟ محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا ایک فرمان سنا تھا، میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے، یہ میرا مقصد تھا، مگر میں آپ کی زبان سے ایک حدیث سنا تھا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا من مس جلدہ لن تمسہ النار، جو چیز میرے جسم سے لگ جائے اسے جہنم نہیں جلا سکتی، نہیں جلا سکتی، نہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عکاشہ تو جہنم کے آگ سے آزاد ہو گیا۔ تو کیا محبت تھی عکاشہ کی، کیا محبت تھی عکاشہ کی۔ تو اس طرح محبت کرو حضور سے، یا رسول اللہ آپ سے بھی محبت، آپ کی ہر چیز سے بھی محبت، آپ کا نام جہاں جہاں ہے اس سے بھی محبت، اور جس نے آپ کا نام رکھا اس کا بھی ادب کریں گے۔ یہ محبت ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ ہماری عبادت کیا قابل، ہمارے سجدے کیا لائق، ہمارے روزے کیا ہے۔ ہم سامنے بیٹھے تو سموسہ دیکھتے رہتے، اما خیمہ نہیں بنی تو سیری نہیں کرتے ہم۔ ہماری عبادت کیا قبول ہوگی؟ ہمارا حج دکھاوا، ہمارے روزے دکھاوا، ہماری عبادتیں دکھاوا، ہماری سب کچھ دکھاوے ہیں۔ ہم اپنی عبادتوں پہ کیا بھروسہ کریں گے؟ مولا ہم تیری رحمت پہ بھروسہ رکھیں گے، رسول کی محبت پہ بھروسہ رکھیں گے۔
اس لیے ہم اپنی عبادتوں پہ تکبر نہیں کریں. تکبر آئے تو اور ایک بات یاد آئی، میں آج بتاؤں. تکبر انسان کے نیکیوں کو کھا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا اس بات کو، یہ واقعے کو آپ نے سنا ہوگا. مگر تکبر آئی تو بات بتاؤں، ٹھیک ہے چلے گا؟ تکبر نہیں، ہر چیز میں تکبر نہیں. مگر اس سے امت محمدیہ کی شان، اس سے کیا ثابت ہوگی؟ اس سے کیا پتا ہے؟ امت محمدیہ کی شان اور آج کی رات کی برکت بھی. یہ بتانے کے بعد بھی کل سے صبح سے غائب نہیں ہونا تمہیں. بہت خراب لوگ ہمیں، پورا بجٹ رات میں ہو گیا، لے با کیا لگا آرام کریں گے، 8 دن کا ٹائم ہوگا، بریانی پڑی 3 دن کام نہیں جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے. آپ نے خوبصورت پہاڑ کو دیکھا، اس خوبصورت پہاڑ کے اوپر ایک خوبصورت پتھر کو دیکھا، تعجب کیے یا اللہ کتنا خوبصورت ہے. تو غیب سے آواز آئی، اس سے میں تعجب ڈالنے والی چیز دکھاؤں آپ کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، یا اللہ وہ بھی تعجب میں اس سے بھی کوئی تعجب کی چیز ہے تو بتا، میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو پھاڑ دیتا ہے، پھٹ جاتا ہے. اس میں ایک بزرگ رہتے، نماز پڑھتے رہتے، وہ سلام کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں تم کون ہو، کب سے ہو؟ بولے میں موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، 400 سال سے اس پتھر میں ہوں. کتنے سال سے؟ ہمیں 4 گھنٹے مسجد میں نہیں رہتے ہے نہیں، مسجد کے دروازے کھڑکیاں توڑ جاتا ہے میرے. مگر ایک بات کمال تھی، مسجد ہم نا اب یاد نہیں، لاک ڈاؤن میں بہت یاد آ رہی تھی. کیا جی حضرت مسجد کھولو تو متولی صاحب کو پریشان ہے. اتنی نماز یاد آ رہی تھی، فتوے پہ فتوے. مسجد کو نکو کرنے میں آنے کا زبردست ہے کیا نہیں؟ اب آؤ کرنے میں کھانا کھلے تک نہیں آ رہا ہے کیا. مگر موت کا ڈر انسان کو کیا سے کیا کر دیتا ہے. واہ رے واہ، پریشان ہمیں بھی ابلی میں میٹنگا کر رہے تو چھوکرا نہ سن رہے نہیں، چھوکرا نہ بڈھا نہ کو جوش آیا تھا. بھائی وہ بڈھے میں جایا اب ایسے حالت. تو بولے کیا کر رہے ہو، یا کب سے ہو؟ 400 سال سے. کیا کر رہے ہو؟ عبادت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کھاتے کیا ہو، پیتے کیا ہو؟ یہ انگور نکلتا، انگور کھاتو، پیاس لگی تو پانی آتا، پانی پیتو. بس شارٹ کٹ بتا رہا ہوں ایک دم. یا نل ہے پیتوں، بھوک لگی تو انگور کھاتا. ہمیں لوکل لوگ میں فصیح و بلیغ انگور کا درخت بیل تھی اس میں سے توڑ کر کھاتے تھے، ایسا نہیں، بالکل صاف ستھرا بتا. اچھا تم یہاں عبادت کر رہے ہو؟ اللہ، یا اللہ کیسا اچھا آدمی، کتنا نیک ہے، دنیا میں اس سے زیادہ نیک کون بھی نہیں رہیں گا. کون بولے؟ حضرت صاحب. کئی کو اسے کون دیکھ رہے نہیں، انہیں کسے دیکھ رہا نہیں. ریاکاری نہیں، اس کے اندر دکھاوا نہیں، تکبر بھی نہیں، غرور بھی نہیں. اب حملہ کون بھی دیکھا تو ٹوپی ذرا برابر کرے، برابر دکھ رہا ہے دیکھیں کر، غرور آ گھمنڈ آ گیا. بیگلا کون نماز آیا بولے الحمدللہ، کیا نماز پڑھ رہا ہو. بیگلے کون متولی صاحب الحمدللہ رب العالمین، کیا قرآن پڑھ رہے ہو حضرت ہمارے، ایک بہت اچھی بات. تو ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد کیا ہوتا، ریاکاری آتی، دکھاوا. ہاں انہوں ذرا مجھے اچھا ہے بولنا، مجھے برابر ہے کر بولنا، کیا کپڑے پہنے بولنا، یعنی ہمارے اندر دکھاوا، ریاکاری، گھمنڈ. یا اللہ یہ پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہے، نہ اسے کوئی ریاکاری ہے، نہ تکبر ہے، نہ غرور ہے. اس سے زیادہ نیک اور کون ہو سکتا ہے؟ اب رمضان کا مہینہ آیا، روزہ نہیں رہتا ہے، کیا روزہ ہے، روزہ نہیں رہتا ہے.
منہ تاج کر لے کرتے روزہ رہا تو بھی اب نہیں پوچھے متولی صاحب کیا جی انہوں پوچھ رہے نہیں روزہ ہے کیا کر کو روزہ ہے کیا جی پوچھ رہے نہیں کیا کرنا پوچھ رہے نہیں پوچھ رہے نہیں کیا متولی صاحب آج کاما بہت ہوئے بہت دھوپ پھریا دیکھو اچھا روزہ ہے کیا ہوں جی روزہ ہے دکھاوا آیا کہ نہیں آیا کہ نہیں کیا صاحب کل فینا رکھ چالو رکھ چلے گئے تو سمجھ رہے میں اتنا آخری نماز پڑھا کر بند کر لے گیا دکھاوا آیا کہ نہیں آیا کہ نہیں دکھاوا یہ کئی کو میں بہت بڑا نمازی میں نماز پڑھنے والا میں روزہ رکھنے والا بتایا تو حضرت عیسیٰ بولے یا اے اللہ نہ اسے کوئی دیکھا نہ یہ نہیں کسی کو دیکھا نہ تکبر ہے نہ غرور ہے نیاکاری کچھ بھی نہیں اتنا نیکوکار اس سے زیادہ کوئی اور نیکوکار ہو ہی نہیں سکتا کتنا نیک ہوگا تو غیب سے آواز آئی اے میرے بندے عیسیٰ اس سے بھی تعجب میں ڈالنے والی ایک چیز ہے معلوم ہے تمہارے بعد میرے ایک نبی آنے والے ہیں معلوم ہے جو محمد عربی ہوں گے جو سید المرسلین ہوں گے جو خاتم النبیین ہوں گے جو امام الانبیاء ہوں گے جو معراج کے اگر ان کا کلمہ پڑھنے والا سچے دل سے کتنے دل سے صدق دل سے ریاکاری نہ ہو کر تکبر نہ کر کر شب برات میں 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس سے بھی زیادہ اسے ثواب دوں گا میں تم نہ پتھر بننے کی ضرورت نہیں کہتے پتھر بننے کی ضرورت نہیں ہم نا اے اللہ چپ کو ریا کر مولا گناہگار 2 رکعت قبول کر لے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو خدا سنو ہم کمال کے نہیں ہمارا نبی کمال کا ہے ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے میرا حبیب کمال کا ہے اس کے صدقے میں ہماری 2 رکعت کی نماز بنی اسرائیل کے 400 سال سے زیادہ عبادت کی اہمیت رکھتی ہے تکبر کی بات آئی تو میں بتایا تو مجھے اور آپ کو عبادت اب دعا کی بات چلے گا نہیں کہ بس 15 منٹ میں درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم دعا آپ آج جو دعا کرنی ہے تو آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پورے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بولو میں آج سے گناہ کرنے چھوڑ بات بولو تم بند کمرے میں کونے میں بیٹھ کر مسجد کے رونے جیسی صورت بنا کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تم جانے خدا جانے تم جانے اور اللہ کی ذات سے امید رکھو خدا کی ذات پر امید رکھو کہ مولا میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا میرے خطاؤں کو معاف فرمائے گا خدا پر بھروسہ رکھو کرتا کہ نہیں کرتا کہ تو کیسا میں آپ کو جھلک بتا کے جاؤں کیسے آپ کو دعا انداز آپ پیدا کرو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی مولا بارش نہیں ہو رہا ہے تو بارش برسا پورے گاؤں کو لیے کسے پورے مسلمانوں کو لے کر پورے کلمہ پڑھنے والوں کو لے کر میدان میں جمع ہو کر دعا کرنے لگے اللہ بارش نہیں ہو رہی قحط سالی پڑی تو باران رحمت برسا تو غیب سے آئی آواز آئی موسیٰ میں کیسے دعا قبول کروں تمہاری محفل میں ایک گناہگار ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے کتنے سال سے اس کے صدقے میں اس کی نحوست کی وجہ سے اس کی گناہوں کی وجہ سے تمہاری دعا بھی قبول نہیں نحوست سے تمہاری دعا قبول نہیں اور بارش میں نہیں برس رہی تمہیں اسے محفل سے نکالو کسے نکالو گٹ آؤٹ کرو سے کرونا لگے تو کیسا بھیج رہے تھے بیٹا نہیں پکڑ رہا بابا کو پیسے پکڑ رہا اس کے
سننا پکڑ رہا اسے نہیں پکڑ رہا. کون کسی کا بھی حال. یہ خدا کی طرف سے آزمائش تھے، اپنا عبرت تھا. کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو تک آنے کو ہمیں روک دیا. اس کے بغیر کون بھی کیا نہیں کرتا. کون سا بھی کرونا نہیں آتا. انہیں چاہے تو کرونا آتا سو. کون ہے؟ انہیں چاہے تو کرونا آتا سو. وہ سب بہانے ہمارے ہو. چین چھوڑیا، انہیں چھوڑیا، انہیں چھوڑیا، یہ سب کو خدا کے بغیر چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اتنا آپ امید رکھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اے لوگوں، تم میں سے کون گناہگار ہے وہ ہماری محفل سے نکل کر چلے جائیں. وہ جو گناہگار تھا، میں گناہگار تو کیسا نکلوں میں؟ اب کیسا نکلوں؟ نکلوں گا سامنے دے کیا، ادھر دے کیا، بابا ادھر سیکرٹری صاحب ہے، ادھر سے کیشر صاحب، ادھر پنچایت بیٹھے، پیچھے مولانا صاحب بیٹھے. میں اٹھیا پھٹ جڑ انہوں بمڑا اٹھاتا میرے. انہیں چوری کرے، انہیں گنہگار کرو. میری رسوائی. انہیں دیکھو 40 سال کا گنہگار، اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اسی کی وجہ سے قحط سالی پڑی. مارو اسے بدماش کو. بھگا بھگا مارتا. رسوائی ہوتی کہ نہیں؟ کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا. نہیں اٹھا تو بارش نہیں ہوتی، اٹھا تو رسوائی. لوگا تھو 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 بگا. آج ہمارے اندر جو ہے معاف کرنے کا سلیقہ گیا. کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا. اے مارو بھی ابھی مارو بھی سے کون کچھ بھگاؤ سے چھوڑو بھگاؤ سے بھیجر آپ کو بنا ہے نا. معاف کرنے کا سلیقہ پیدا کر. معاف کرنے والا سلیقہ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا. کیا کرنا سوچتا ہی نہیں. سوچ 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 کیا کرتا؟ آسمان کی طرف دیکھتا. کیا دیکھتا؟ یا اللہ آج بچا لے، آج سے گناہ نہیں کروں گا بھائی. کیا بولے انہیں؟ سچے دل سے بولو آج بچا لے، آج بچا لے، کل سے گناہ نہیں کروں گا. 40 سال تک کرتا رہا، گناہ پر گناہ کرتا رہا، تیری نافرمانی پہ نافرمانی کرتا رہا، تیری عبادت ریاضت کچھ نہیں کرتا رہا، مگر آج بچا لے، آج بچا لے، آج بچا لے، کل سے. اتنا بولنا تھا، رحمت کی برسات شروع ہو جاتی. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھائے. مولا تو نے کہا تھا میرے محفل سے گناہگار اٹھے گا، جب تک نہیں اٹھے گا بارش نہیں برسے گی. ابھی تک کوئی اٹھ کر چلا گیا ہی نہیں، میں نکالا ہی نہیں اور کوئی گیا ہی نہیں. بارش کیسی برس رہی ہے، باران رحمت کیسی برس رہی ہے. تو غیب سے آواز آئی، موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی نا، اب اسی کے صدقے میں بارش ہو رہی ہے، اسی کے صدقے میں بارش ہو رہی ہے. تو پتہ کیا چلا؟ آج کی رات برات کی رات ہے، برات کی رات ہے. آج آپ سچے دل سے مانگ کر تو دیکھو، آج سچے دل سے تم پوچھ کے تو دیکھو، آج تم سچے دل سے سوال تو کرو، آج سچے دل سے تم رزق تو مانگو، آج تم محبت سے اپنی گناہوں سے، اب محبت سے خدا کی بارگاہ میں گر گرا کر رونے جیسی صورت تو بناؤ. پھر دیکھو وہ رب کائنات ہماری دعاؤں کو قبول کرتا نظر آئے گا. ہم نہ مانگنا چ نہیں آتا. اب یہاں سے اٹھے ٹو ویلر لے وہیں 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 رائٹ. آج کی رات میں جو ہے ہم خدا کی بارگاہ میں گر گرا کر
دعا مانگے. پھر ایک بات، یہاں کا جو ابھی اس کے بعد شاید فاتحہ خوانی ہوگی، سلام ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ قبرستان جائیے. قبرستان جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جائیں آپ، اور جا کر آپ اپنے مطابق الحمد شریف ہو یا قل اللہ کا سورہ ہو، یا نہیں آنا آتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھتے ہیں، اتنا پڑھ کر آپ اپنے باپ دادا لکڑ دادا جو بھی ہے آپ کے سب کو، ان کی روح کو بخشو اور ان کے لیے دعائیں مانگو. میرے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع کے قبرستان کے مسلمانوں کے اور تمام امت کی مسلمانوں کے لیے آپ نے سر کو آسمان کی طرف، ہاتھوں کو لمبے لمبے کر کے، سر کو جھکا کر اللہ کے حبیب نے زارو خطار سے روتے رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب میں نے اپنے نبی کو بستر پہ نہیں پایا تو میں نے نبی کو تلاش کرنے کے لیے گئی تو میں نے میرے حبیب کو بقیع کے قبرستان میں ملے. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی بھی تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے، حضرت فاطمہ بھی تلاش کرتے پہنچ گئے، حضرت امام حسن امام حسین بھی تلاش کرتے پہنچ گئے. اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے ہاتھوں کو اٹھا کر بقیع کے قبرستان میں اتنا زارو قطار رو رہے تھے، اتنے زارو قطار رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگ گئی. میرے حبیب کی بارگاہ میں حضرت عائشہ، فاطمہ، علی، مرتضیٰ سب بولے یا رسول اللہ کیا قیامت سے پہلے قیامت آ گئی، آپ زارو خطار رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا آج 15ویں شعبان ہے، اللہ تعالیٰ اب میرے امت کے گنہگاروں کو بنی کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں سے زیادہ آج بخشش کا وعدہ فرما دے گا، بخشش فرما دے گا. اے تم بھی مجھ سے چاہتے ہو، تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، میری دعا میں تم بھی شامل ہو جاتا. اس لیے آج آپ قبرستان پہنچے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کی مطابق اپنے لیے بھی دعا مانگے، ان مرحومین کے لیے بھی دعا مانگے. آپ جائیں، آپ سرہانے کھڑے ہو جائیں. کہاں کسی کی قبر ہے تو قبر پر کھڑے ہو مت، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود مت کیجیے. آپ قبر کے پاس جگہ دور کھڑے ہو کر آپ اپنے باپ کی قبر پر اتنے دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیے جتنے دور میں آپ زندگی میں ان سے کھڑے ہو کر بات کرتے تھے. جانے کے بعد سلام پیش کیجیے. پورے قبرستان السلام اہل القبور پڑھیے. کوئی قبرستان سے گزرا سلام پیش نہیں کیا، اس نے قبر والوں پہ ظلم کیا. جب بیٹا باپ کی قبر پر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو اس کی باپ کی قبر پر بھیج دیتا ہے، جا تیرا چاہنے والا آیا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سب کچھ کرتا ہے مگر بول نہیں سکتا. سنو، روحیں تمہاری دعاؤں کی محتاج ہے. میرا بیٹا آئے میرے لیے دعا کرے، میرا بیٹا آئے میرے لیے سورہ فاتحہ پڑھے، میرا بیٹا میری اولاد آئے میرے رشتہ دار آئے ہمارے رسالے ثواب کرے. روحیں ہمارے پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو ان کی قبروں کے بعد یہ ایک تحفہ ہے. مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا، الحمد شریف پڑھنا ان کے لیے تحفہ ہے. تو آپ پورا ان کا مال ہضم کر رہے ہیں، ان کی قبروں پر نہیں جائیں گے. آپ ہندوستان بلکہ پوری دنیا کا اکثر مسلمان آج کی رات قبروں پہ قبرستان جاتا ہے اور قبروں کی زیارت کرتا ہے، ان مرحومین کی دعائیں مغفرت کرتا ہے. جائیں گے سب لوگ؟ سب اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے دعا فرمائیں گے. یا اللہ اس قبرستان میں جو ہمارے رشتہ دار آرام فرما رہے ہیں
جو مسلمین و مسلمات آرام فرما رہے ہیں، اور ہمارے رشتہ دار دوسرے گاؤں میں آرام فرما رہے ہیں، ہمارے سسرال والے جہاں آرام فرما رہے ہیں، ہمارے جہاں رشتہ دار آرام فرما رہے ہیں، جہاں مسلمان آرام فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ ایسی دعا صرف اپنا ہی پیٹ بھر کے مت آؤ، وہ دعا بہت ہے جو اپنے لیے بھی کرو، دوسروں کے لیے کرو۔ الغرض آج کی رات برات کی رات ہے، تو آج آپ قبرستان سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنا کچھ وقت عبادت میں لگائیں، نماز پڑھیں، سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگیں، خدا کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا مانگیں، اپنے لیے کیا کیا چاہیے آپ مانگ لیجیے، آج مانگنے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دوران گفتگو اگر کسی طرح کی کمی پیشی خطا لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے، اور ہم تمام کو شب برات کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے، اور آنے والا شب برات پھر ہمیں نصیب عطا فرمائے، ہمیں آنے والا مہینہ پھر ہمیں شب برات ہمیں پھر نصیب عطا فرمائے، ہمیں رمضان کا مہینہ بھی نصیب عطا فرمائے۔ دعا مانگو مولا ہمارا نام جو ہے زندوں میں لکھ دے مولا، رندے لکھ دے مولا۔ انہیں چاہے تو کیا بھی کر سکتا ہے، سب کچھ انہیں چاہا تو 100 سال 150 سال بھی کر سکتا، انہیں چاہنا، ہماری ادا پسند آنا، اتنا تو یقین رکھو، ٹھیک ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا تھا، مگر ایک بات ہمیں یاد دلائے، اگر آپ برا نہ سمجھے تو میں آپ کو بول دیتا ہوں۔ میں مناسب نہیں سمجھ رہا، میں پہلی مرتبہ اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے میری زندگی میں بھی میں ایسا میں اعلان نہیں کیا ہوں۔ ہبلی میں ایک میری سرپرستی میں ایک لڑکیوں کا مدرسہ چلتا ہے، جس میں ہاسٹل سسٹم 30 لڑکیاں پڑھتے ہیں، جہاں پر عالمیت کا کورس، مبلغات کا کورس چل رہا ہے۔ اس کی چھوٹی سی بلڈنگ کا بھی کرائے کی بلڈنگ چل رہی، کرائے کی بلڈنگ پہ میں چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی سی بلڈنگ اس کی بن جائے۔ تو مدرسوں کے حالات تو آپ جانتے ہیں کہ مدرسوں کے حالات جو ہے مسلمانوں کے تعاون سے چلتے ہیں، مدرسے کے تعاون سے چلتے ہیں۔ ہمارے سید شہباز صاحب حافظ صاحب اور ہمارے سکندر صاحب نے کہا کہ آپ اعلان فرمائیے، میں چاہا کہ میں نے اعلان کروں گا، آپ ہی اعلان کیجیے، اچھا رہے گا۔ پھر انہوں نے مجھے کان میں اذان دی، پھر مجھے یاد آیا، یاد دلائی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ وہاں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ بالکل جب رمضان کا دن قریب آ جاتا ہے تو بجٹ پورا خالی ہو جاتا ہے شب برات کے قریب، تو حالات بڑے نازک رہتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے بڑی اپیل یا گزارش یہ ہے کہ ہمارے سکندر صاحب اور ہمارے حافظ صاحب جو ہے یہیں پر آپ ان کو کھڑے ہونا بھی میں بول نہیں سکتا، ایک حافظ قرآن ہے، میں سکندر صاحب سے کہوں گا کہ وہاں رسید بک ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے یا اجتماعی طور پر آپ ڈال کے جائیں، یا تو فردن بھی آپ لکھائیں۔ میں آپ سے امید و گزارش کرتا ہوں کہ آپ شب برات کے موقع پر جو ہے زیادہ سے زیادہ اسے تعاون فرما کر میں آپ کو دعاؤں سے نوازوں گا، اور بچوں کو بھی آپ کے لیے دعا فرماؤں گا۔ آپ کا آج کا زمانہ 1 روپیہ 2 روپیہ کا نہیں ہے، اور آج حالات ایسے کہ فقیر بھی 5 روپے نہیں لے رہا، ایسے حالات، مہنگائی کے دور ایسے ہو گئے، فقیر کو بھی ہم 5 روپے دیں گے تو ایک زمانہ ایسا تھا، ہماری تنخواہیں جب تھی تو بڑی 1100-1000 روپے اماموں کی تو بڑی تنخواہ تھی، آج 15,000 بھی کچھ کام نہیں کر رہے۔ میں جب شروع میں امامت شروع کیا تو 1100 روپے تنخواہ تھی، وہ اتنی بڑی تنخواہ تھی کہ سمجھتا ہوں کہ ہبلی کی سرزمین میں 1500 تنخواہ، میری 1100 تھی، اتنی بڑی تنخواہ سب، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے محبتاً ادباً گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک کوئی رومال لے کر وہاں کھڑے ہو جائیں گے، یا تو اگر حکم ہو تو یہیں پر آپ جیسے مناسب آپ سمجھیں، میں مناسب نہیں سمجھتا، تو یہ جو ایک آپ صدقہ سمجھ کر
آج شب قدر شب برات کے صدقہ سمجھ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کے درمیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی. کیا تھی؟ وہ لکڑیاں کاٹنے جاتی تھی. کیا کاٹنے جاتی تھی؟ جب گھر سے نکلتی تھی تو ایک روٹی خیرات کرتی تھی، ایک روٹی خیرات کرتی تھی، اور اپنے رسیاں اور کھڑاڑی لے کر، ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کا، وہ بچہ کو لے کر جو ہے وہ لکڑیاں کاٹنے جاتی تھی. بچے کو بٹھاتی تھی اور لکڑیاں کاٹتے رہتی تھی. اچانک ایک بار کیا ہوتا ہے، ایک بھیڑیا آتا ہے، اس کے بچے کو پکڑ کے اٹھا کر لے کے نکل جاتا ہے. یہ ماں جیسے ہی بچے کو دیکھتی ہے چیخنے لگ جاتی ہے، چلانے لگ جاتی ہے اور آواز دینے لگ جاتی ہے، اسے بچاؤ 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 بچاؤ. یہ ماں کی درد بھری آواز اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی آہ، اس کا درد، اس کی پکار عرش اعظم کو ہلا دیتی ہے. رب کائنات حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے اے جبرائیل جاؤ اس عورت کے بچے کی حفاظت کرو. حضرت جبرائیل السلام اس بچے کو بھیڑیے سے بچاتے ہیں، انسانی شکل اختیار کر اس عورت کے پاس لے آتے. اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے تمہارا بہت بہت شکریہ، تم انسان نہ ہو، انسان کے روپ میں تم فرشتہ ہو. تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں. اور یہ کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال تیرا نہیں ہے، نئے بچے کا ہے. کمال یہ ہے کہ تو نے گھر سے نکلتے ہوئے جو اللہ کی راہ میں ایک روٹی خیرات کر کے آئی تھی، اسی کے صدقے میں اللہ نے تیرے بچے کی جان بچا لی. اس لیے کہ دعا ہماری تقدیر کو بدل سکتا، ہمارے خیرات ہماری تقدیر کو ٹال سکتے. اس لیے آج کی رات آپ کے پاس دونوں ہتھیار ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمایا ہے کہ آپ جو ہے باہر ہمارے بھائی کھڑے ہوگے یا آپ ان کو فردن مل کر جیسے مناسب آپ سمجھیں گے آپ جو ہے تعاون فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی روزی میں، آپ کے رزق میں خیر و برکت نازل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.